ہو گئے ایک ہی صف میں کھڑے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ علامہ اقبال کا یہ شعر فاتح اعظم، حافظ قرآن اور علم دوست بادشاہ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں ہے۔ محمد بن قاسم کے حملے کے کوئی 300 سال بعد غزنی کے ایک مسلمان ترک بادشاہ نے ہندوستان پر لگاتار 17 حملے کیے اور ہر بار فتح و نصرت نے اس کے قدم چومے۔ وہ قلب ہند اور گجرات کاٹھیاواڑ میں بحیرہ عرب کے ساحل تک جا پہنچا، مگر اس نے اپنی سلطنت کو لاہور ہی تک محدود رکھا۔ یہ سبکتگین کا بیٹا محمود غزنوی تھا، جس کے کارناموں سے تاریخ کے صفحات مزین ہیں۔ محمود 971 عیسوی میں پیدا ہوا۔ 6 برس کا تھا کہ باپ غزنی کا بادشاہ بنا۔ 15 سال کی عمر میں باپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونے لگا اور اس کی بہادری، دانشمندی اور جرأت کے چرچے ہر جگہ ہونے لگے۔ چنانچہ سبکتگین نے اس کو خراساں کا حاکم بنا کر بھیج دیا۔ تعلیم نہایت ہی عمدہ پائی تھی۔ فقہ، حدیث، تفسیر کی کتابیں اور کلام پاک بھی حفظ کیا تھا۔ ابتدائی عمر میں فقہ پر ایک کتاب بھی لکھی۔ شمالی ہند کا راجا جے پال سبکتگین کے زمانے میں 2 دفعہ غزنی پر حملہ کر چکا تھا۔ جب محمود 26 سال کی عمر میں پہنچا تو باپ کا جانشین ہوا، تو جے پال نے تیسری دفعہ حملہ کیا تو محمود نے اس کو عبرتناک شکست دی اور گرفتار کر لیا۔ راجا نے بڑے وعدے و وعید کر کے رہائی حاصل کری۔ اس کے بعد شرم کے مارے چتا میں جل کر مر گیا اور اپنے بیٹے اننت پال کو وصیت کی کہ محمود سے نہ لڑنا اور سالانہ خراج ادا کرتے رہنا، لیکن اننت پال نے باپ کی وصیت کو بھلا دیا اور محمود سے لڑائی کی اور محمود کے ہاتھوں عبرتناک شکست کھائی۔ ہندوؤں کے کئی راجاؤں نے محمود سے لڑائیاں کیں۔ آخر راجپوتانے کا لق و دق صحرا عبور کر کے محمود نے سومنات بھی فتح کر لیا۔ محمود کی فوج ہر جنگ میں ہندوؤں کی فوج کے مقابلے میں بہت کم ہوتی تھی، لیکن مسلمانوں کی قوت ایمانی ان کو ہر مارکے میں فتح یاب کر دیتی تھی۔ محمود غزنوی ایک سپہ سالار اور فاتح کی حیثیت سے ہی نہیں بلکہ علم و فن کی سرپرستی کے اعتبار سے بھی بے نظیر حکمران تھا۔ بڑے بڑے عالم اور شاعر اس کے دربار میں موجود تھے۔ فردوسی کی سرپرستی کر کے اس نے شاہ نامے کی تکمیل کرائی۔ غزنی میں بڑے بڑے مدرسے قائم کیے۔ اہل علم کی امداد پر لاکھوں روپیہ سالانہ خرچ کرتا تھا۔ وہ نہایت ہی نیک دل مسلمان بادشاہ تھا۔ اس نے کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا اور کسی کو میدان جنگ کے باہر قتل نہیں کیا۔ 59 سال کی عمر میں غزنوی انتقال کر گئے۔ غزنی کے موجودہ قصبے سے 3 میل باہر محمود غزنوی کا مقبرہ ہے۔ 1974 میں افغانستان میں زلزلہ آیا تو محمود غزنوی کی قبر کو بھی نقصان پہنچا۔ اس وقت افغانستان کے حکمران ظاہر شاہ نے عصر نو قبر مبارک کو تعمیر و مرمت کے لیے کھولا تو سلطان محمود کا جسد خاکی بالکل تر و تازہ تھا، جیسے کہ کچھ دیر پہلے ہی
تدفین ہوئی ہو۔ یہ بات اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں۔